سکینہ سکینہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود، فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووجد بالصخور میدان ارضہ، اول الدین معرفتہ وکمال معرفتہ الاخلاص بہ، اما بعد بعثہ بنور مزیہ والبرہان الجلیہ والمنہاج البادی والکتاب الہادی، عسرتہ خیر عسرت شجرتہ خیر شجرت، اغصانها متعدلة وثمارها معتدلة، مولده بمکة ہجرتہ بطیبۃ، علا بہا ذکرہ وامتد بہا صوتہ، اسمہ بشیر المسدد ونذیر المؤید، المصطفى الامجد المحمود الاحمد، ابی القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم وولایتہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم وخطابہ المتین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فلا یصلون۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ عزیزان محترم، سامعین گرامی قدر، قرآن مجید سے سورۃ انعام کی 152ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، ان ھذا صراطی مستقیماً۔ میری طرف دیکھیں گے تو انشاءاللہ لطف آئے گا تاکہ میں بات کو واضح کر سکوں۔ یعنی ان ھذا صراطی مستقیماً، یہ میری صراط ہے جس میں کوئی کجی نہیں ہے۔ اب یہ ھذا جو اللہ اشارہ کر رہا ہے، میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے آپ کو یہاں پہ روکوں گا۔ میری آواز اگر باہر جا رہی ہے اور اگر میں کسی بچے کی طرف اشارہ کروں کہ یہ ادھر آ جائے
تو جو باہر ہے اسے کیسے پتا چلے کہ مولانا نے یہ اشارہ کسے کیا؟ توجہ ہے؟ میرے سامنے الحمدللہ وہ چہرے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو میں بہت عرصے سے جانتا ہوں کہ ان کی عمریں گزر گئی ہیں اس منبر آل محمد کے سائے میں، تو میرا کوئی لفظ رائے گا نہیں جائے گا، میں جانتا ہوں۔ یہ اللہ اشارہ کر رہا ہے کہ ان ھذا صراطی مستقیما، تو بھائی اللہ کا اشارہ یا تو اللہ دکھائے تو سمجھ میں آئے یا محمد دکھائے تو سمجھ میں آئے۔ یہ ھذا کدھر جا رہا ہے کہ جس کے لیے اللہ نے اشارہ کیا؟ اللہ اشارہ کر کے بتا رہا ہے کہ ان ھذا یہ اللہ کا ھذا سمجھنا ہے تو پہلے محمد کا ھذا سمجھو، تلاش کرو کہاں محمد نے ھذا کہا۔ من کنت مولا فھذا علی مولا۔ خدا کا ھذا سمجھنا ہے تو پہلے مصطفیٰ کا ھذا سمجھو۔ جسے مصطفیٰ کا ھذا سمجھ میں نہ آیا اسے خدا کا ھذا کیسے سمجھ میں آئے گا؟ خدا فرما رہا ان ھذا صراطی کسی اور کی نہیں، صراطی میری صراط، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، اس کی پیروی کرنا۔ پڑھے لکھے لوگ میرے پاس سامنے بیٹھے ہیں، مجھے ترجمے کی ضرورت ہے، تبصرے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا میں بہت ہی سرسری گزروں گا۔ آج ہماری مقدماتی تقریر ہے، موضوعات آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے کہ میں یہ 4-5 دن جو شہزادی کی ڈیوٹی کرنے جا رہا ہوں میں کیا عرض کروں گا، تو یہ غور کیجئے گا۔ اللہ فرما رہا ہے ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، میری اس صراط کی پیروی کیجئے گا۔ پیروی ان کی جاتی ہے جن کے پیر ہوتے ہیں۔ میں کوشش کر رہا ہوں پیروی، اگر صراط سے مراد آپ اس کا جو آسان سا ٹرانسلیشن ہے کہ صراط کا مطلب ہے راستہ، تو راستے پہ چلا جاتا ہے، پیروی نہیں ہوتی۔ پیروی ان کی ہوتی ہے جن کے پیر ہوتے ہیں، جو اپنے نقش قدم چھوڑتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے دوستو؟ جو اپنے نقش قدم چھوڑ جائے ان پہ چلنا ہے۔ اچھا، جہاں جہاں یہ جائے وہاں وہاں جانا ہی اتباع ہے۔ فاتبعوہ، اسی کا نام اتباع ہے۔ یہی سبب تھا کہ نوح نے کشتی میں سوار کیا، کیونکہ بچے گا وہ جو اس کشتی میں صرف سوار نہیں۔ سواری کا فائدہ کیا ہوا؟ دیکھیں، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس جگہ کا، اس انجمن کا نام کیا ہے؟ سفینہ۔ میں بہت نزدیک ہو رہا ہوں آپ لوگوں کے، غور کیجئے گا۔ سفینے کا مطلب یہ ہوتا ہے جہاں جہاں سفینہ جائے گا سوار بھی وہیں جائے گا، اسی کا نام اتباع ہے۔ تو اللہ نے نبیوں میں بھی سفینہ دکھایا اور اماموں میں بھی سفینہ دکھایا۔ آج سمجھ میں آ رہی ہے میرے دوستو؟ اسی کا نام ہے اتباع۔ جہاں سفینہ جائے اسی کے پیچھے چلتے جانا۔ ایک لمحے کے لیے روک رہا ہوں، شاید یہ میری ریسپانسبلٹی ہے ایک نوکر کے حیثیت سے، کیونکہ اس سے بڑھ کر میری کوئی اوقات اور بساط نہیں۔ خطیب حرم اور ڈاکٹر اور یہ میری کوئی حیثیت نہیں۔ میری حیثیت یہ ہے کہ میں 8ویں علی کے دروازے کا جاروب کش ہوں، جھاڑو دینے والا۔ اس سے بڑھ کر میرے پاس اور کوئی عزت نہیں ہے۔ اور اس دروازے کے جھاڑو دینے والوں کو دیکھنا ہے تو پھر فضا کو دیکھ لینا، سلمان کو دیکھ لینا۔ میں تو جھاڑو دینے والا۔ غور کریں جو بات کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیں، پیروی، اتباع، جہاں جہاں وہ جائے وہاں یہ جائے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب ایک سوال، شاید یہ میری ریسپانسبلٹی ہو
جو بہت سارے ہماری یوتھ کے دماغ میں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ قبلہ بہت سارے، اب یہ لفظ استعمال کرنا میرے حساب سے غلط ہے کہ صاحب بہت سارے غیر حسین کی مجلس میں بھی آتے ہیں، یہ الفاظ استعمال کرنا میرے نزدیک بالکل درست نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اہل بیت کو بھی یہ بات پسند نہیں ہے۔ غیر تو وہ ہے جو دور ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ غیر تو وہ ہے جو دور ہے، جو آ گیا وہ ہمارا ہے، جو آ گیا وہ ہمارا ہے، کیونکہ یہ نہ آپ کا مہمان ہے نہ میرا مہمان ہے۔ بھائی میرا عقیدہ ہے، میرا نظریہ ہے، اور یہ میری فتویٰ نہیں ہے، میرا عقیدہ ہے، اور عقیدے کہتے ہیں ان چیزوں کو جن میں کوئی لچک نہیں ہوتی، فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی۔ یہ وہ دو جگہیں ہیں جہاں پہ کوئی آتا نہیں ہے، بلایا جاتا ہے۔ بات کو میں کوشش کر رہا ہوں آپ تک پہنچا سکوں۔ کون سے دو مقام؟ یا ان کی زیارت ہو یا ان کی مجلس ہو، دونوں میں کوئی آتا نہیں ہے، بلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ میرا نظریہ ہے، لیکن کوسچن، سوال اپنی جگہ پر باقی ہے کہ صاحب بہت سارے ایسے ہیں جو غیر ہیں، جن کا مذہب اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ ہمارے سندھ کی سرزمین کچھ اس طرح کی ہے کہ یہاں میں بہت سارے ہمارے فخر ملت بھی کہتے رہتے ہیں کہ صاحب فلاں ہماری سندھ جو ہے وہ ایسی ہے اور ویسی ہے، تو بھائی سندھ کو جتنا میں جانتا ہوں اتنا شاید کوئی اور نہیں جانتا۔ تو غور کریں، دیکھیں معاملہ کیا ہے۔ ہمارے یہاں اگر کوئی غیر مسلم، سوال ہے، یہ سوال ہے، میں وہ کنفیوژن دور کرنا چاہ رہا ہوں، منع نہیں ہے، لیکن کنفیوژن دور ہونا شاید میرے فرائض میں شامل ہے۔ دیکھیں، کوئی غیر مسلم حسین کی نیاز کرے، کوئی غیر مسلم ماتم کرے، کوئی غیر مسلم مجلس میں آئے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو بھائی مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ قرآن سے فیصلہ لے لو، جو قرآن کہے اس پر عمل کرو۔ اگر قرآن ان کو ایکسیپٹ کرتا ہے تو بسم اللہ، نہیں کرتا تو سیدھی سی بات ہے۔ یہ الفاظ ہیں قرآن کے۔ اب یہ صرف غیروں کے لیے نہیں ہے، اپنوں کے لیے بھی ہے۔ بھائی صاحب میں ایک شعر کو یہاں پر رد کرنے جا رہا ہوں، وہ ہو سکتا ہے، یہ ساری پاسبلٹیز ہیں۔ وہ کیا ہے، وہ کیسے؟ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا شعر ہے جو بڑا مشہور ہے کہ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں بہت مشہور اور معروف جوش ملی آبادی صاحب کا شعر ہے کہ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ بہت آسان ہے، کوئی بھی پکار سکتا ہے کہ ہمارے ہیں حسین۔ یہ کمال نہیں ہے کہ ہمارے ہیں حسین، کمال یہ ہے کہ حسین کہے کہ یہ سارے ہمارے ہیں۔ یہ ہے کمال، یہ کمال ہے۔ تو یہ شعر ہی میرے حساب سے ٹھیک ہے نہیں، اور واضح کرتا ہوں میں اس بات کو بھی آیت تک آنے کے لیے اس کو مقدمہ بنا رہا ہوں تاکہ میرے بچے اسپیشلی ہمارے نوجوان ان باتوں کو ذہنوں میں رکھے کہ آخر میں نے اگر علی کہا ہے، میں نے اگر حسین کہہ دیا ہے تو پھر میری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ میں نے اگر علی کہہ دیا۔ دیکھیں بھائی صاحب معاملہ کیا ہے، ہم لوگ 15 شعبان کو کیا کرتے ہیں؟ ایک عرضی ہوتی ہے، اس پہ لکھتے رہتے ہیں کسے وقت کے، ٹھیک ہے، اور ان میں سب سے پہلا جو ورڈ ہوتا ہے، جو اس پہ سینٹینس ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ مولا جلدی آ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم اپنے وقت کے امام کو بلاتے رہتے ہیں۔ یہ کمال نہیں ہے،
ہاں وقت کے امام کو خط لکھنا، آئے ہائے میں پہنچ گیا ہوں، وقت کے امام کو خط لکھنا اور بلانا کمال نہیں ہے، خط تو 3000 کوفے والوں نے بھی لکھے تھے، یہ کمال نہیں ہے، ہاں خط تو کوفے والوں نے بھی لکھے تھے، تو یہ کمال نہیں ہے کہ ہم وقت کے امام کو خط کمال یہ ہے کہ وہ وقت کا امام حبیب کی طرح ہمیں بھی خط لکھے، یہ کمال ہے، یہ کمال ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے دوستو؟ غور کیجئے گا جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا دیکھیں اصل معاملہ کیا ہے، ہمارے ساتھ جو پرابلم پیش آتی ہے وہ کیا ہے؟ دیندار ہونا کمال نہیں ہے بھائی صاحب، ٹو بی ویری فرینکلی، دیندار ہونا کمال نہیں ہے۔ یعنی دیندار کا مطلب کیا ہے؟ میرے پاس دین ہے، ٹھیک ہے، یہ ہونا یہ کمال نہیں ہے، دین شناس ہونا کمال ہے۔ غور کیجئے گا، اسپیشلی میرے بچے جو جوان ہیں، یہ جن کی زندگیاں گزر گئی ہیں در بطول پر، ان کو چھوڑ دیں، یہ بہت کچھ جانتے ہیں۔ میں بچوں کے لیے آیا ہوں، اپنے جوانوں کے لیے آیا ہوں، جو پیغام مشہد سے تمہارے لیے آیا ہوں، ٹھیک ہے، جو آپ تک پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ غور کریں، غور کریں، دیکھیں دیندار، آج سائنس نے یہ پروف کر دیا ہے کہ ہر شخص میں ایک گاڈ جین ہوتا ہے، گاڈ جین۔ آپ اگر لکھیں گے سرچ انجن میں گاڈ جین، گاڈ جین کا مطلب کیا ہے؟ ہر انسان، شرط ہے کہ انسان ہو، ٹھیک ہے، ہر انسان میں ایک گاڈ جین ہوتا ہے جو اسے اپنے خالق کی تلاش کرواتا ہے کہ کوئی ہے، کوئی ہے، یہ کوئی ہے کسی نہ کسی مالک و خالق تک پہنچاتا ہے، پھر یا وہ غلط ہوتا ہے یا صحیح ہوتا ہے، لیکن اس میں یہ جو کنجکاوی اور تلاش ہے وہ اسی گاڈ جین کی وجہ سے ہوتی ہے کہ کوئی تو ہے۔ پھر کوئی لینن اور مارکس کی گود میں جا کے گرتا ہے، کوئی خالق مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے دوستو؟ ٹھیک ہے، لیکن ہر ایک میں گاڈ جین ہے، اس میں تلاش کی سکت اور طاقت۔ یار یہ تو 1400 سال پہلے قرآن نے بتا دیا تھا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، یہ تو ہم نے فطرتوں میں رکھا ہے۔ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا انسان، شرط ہے کہ انسان ہو، وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُمَا يُحَوِّدَانِ وَيُنَصِّرَانِ، اب یہ اس کے ماں باپ کی کہانی ہے کہ وہ اسے کہاں لے کے جاتے ہیں، یہودی بنائیں، عیسائی بنائیں، شیعہ بنائیں، سنی بنائیں، پہنچ گئے؟ ٹھیک، اب آتے ہیں ایک اور پہلو کی طرف جو اسی سے کنیکٹڈ ہے، اور وہ کیا ہے؟ غور کیجئے گا، بہت اہم بات کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا ہے کہ دین دار ہونا کمال نہیں ہے، دین شناس ہونا۔ ارے یار حر دیندار تھا، نماز تو ادھر بھی پڑھتا تھا، روزے تو ادھر بھی رکھتا تھا، حج تو وہیں پہ کیا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میرا دوستو؟ دیندار تھا لیکن دین شناس نہیں تھا۔ جیسے ہی دین شناسی آئی وہ ادھر سے ادھر آ گیا۔ آل محمد ہم سے دینداری نہیں مانگتے، دین شناسی مانگتے ہیں۔ آج تک ہم نے اپنی توحید اور اپنے خدا کی ذات کو ہی ڈیفائن نہیں کیا ہے، اس کو ہی ایڈریس نہیں کر سکتے۔ ہم نے آج تک اپنی توحید کو ہی ثابت نہیں کیا۔ حقیقت کہہ رہا ہوں، بہت سارے ایسے مسائل ہیں،
بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. میں یہاں پر ابھی چھوٹا سا واقعہ پٹ اپ کروں گا، پیش کروں گا، اور پھر آپ دیکھیے گا کہ ہمارے پاس کتنی سکت ہے اپنے خالق کو پہچاننے کی. نہیں کر سکتے. بہت سارے ایسے مسائل ہمارے رکے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس کا کیوں کا جواب دے کے پھر آتا ہوں اس بات کی طرف. یہ کیوں کیا ہے؟ ہائے ہائے. دیکھیں، ایک وہ ہوتا ہے، کسی سے بھی آپ پوچھیں ہندو کیوں ہو؟ میرے باپ دادا ہندو تھے، میں ہندو گھرانے میں پیدا ہوا. ٹھیک ہے. شیعہ کیوں ہو؟ بھائی شیعوں کے گھر پہ الحمدللہ پیدا ہوا، میرے باپ دادا، میں تو خاندانی شیعہ ہوں. سنی کیوں ہو؟ بھائی میں تو اہل سنت کے گھروں میں پیدا ہوا ہوں. بھائی صاحب، یہ تو کمال تیرے باپ دادا کا ہے، تو نے کون سا تیر مارا؟ نہیں سمجھے آپ؟ ٹھیک ہے، یہ تو ان کا کمال تھا. ٹھیک ہے. تو یہ دین کون سا ہوا؟ دیکھیں، دین دو طرح کے ہیں. ایک ہوتا ہے دین ابوی، ایک ہوتا ہے دین نبوی. میرے جملوں کو غور کی سے سنیے گا جو پیغام دینے جا رہا ہوں. گفتگو تو انشاءاللہ کل سے شروع ہوگی ہماری. یہ تو میں صرف اور صرف مقدمہ پیش کر رہا ہوں کہ ہمیں کس بات پر گفتگو کرنا ہے. غور کریں جو بات کرنے جا رہا ہوں. تو دین ہوئے دو طرح کے، ایک دین ابوی اور دوسرا دین نبوی. نبوی دین اور ہوتا ہے، ابوی دین نہیں. اب پھر سنیں، اس کو اور واضح کرتا ہوں اسپیشلی بچوں کے لیے. ہمارے بڑے بڑے جتنے بھی ہیں، ہم لوگ جتنے بھی ہیں، اپنے بچوں کو کیا کہتے ہیں؟ ایک ورڈ یوز کرتے ہیں. بچہ کوئی موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، فر 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 یہ جا رہا ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہاں بھائی، باپ کمائی ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اس کو کہتے ہیں باپ کمائی. کیوں؟ اس لیے کہ اسے قدر. ہاں، پہنچ گئے. دیکھیں، ایک دین ہوتا ہے جو باپ دادا سے لیا. میں تو اسی چیز سے تعلق رکھتا ہوں. ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو یہ تو باپ دادا کی کمائی ہوئی. تو نے کیا کمایا؟ ٹھیک ہے. تو یاد رکھنا، جو باپ کمائی ہوتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی. میرے بچے اگر سمجھ گئے نا تو میں سمجھوں گا کہ آج کی میرا آنا یہاں پہ شہزادی نے قبول کر لیا. غور کریں جو بات کرنے جا رہا ہوں، توجہ جا رہا ہوں. مجھے پتا ہے کہ ان باتوں پر نعرے بہت کم لگتے ہیں، لیکن بہت سارے کام ہو جاتے ہیں. غور کریں. میں اب اپنے گھر کی مثال دیتا ہوں. میرا بڑا بیٹا کالج یونیورسٹی جا رہا تھا، تو سب سے بڑی سفارش تو آپ جانتے ہیں، وہ سب سے بڑی سفارش کروائی کہ بیٹا جاتا ہے تو آپ ان کو موٹر سائیکل لے کے دے دیں. تو پیدل جاتا ہے کالج یونیورسٹی، تو آپ مہربانی کر کے ان کو موٹر سائیکل. اس میں طاقت ہے یہ منع کرے؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں. ہر کوئی اپنے اپنے کو پہچانتا ہے، سب کو پہچانتا ہوں، لیکن بہرحال آپ خیر چھوڑے. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا حاضر سائیں، بالکل لے کے دیں گے. دوسرے دن اسے موٹر سائیکل دلا دی. میں چلا گیا مشہد. واپس آیا 6 مہینے کے بعد، کھڑکی سے دیکھا موٹر سائیکل. اگلا مڈگارڈ نہیں ہے، پچھلا مڈگارڈ گلا ہوا ہے، ٹینک میں گھونسا لگا ہوا ہے. ہاں، مطلب سارے عیب ثواب اس بیچاری میں آ گئے تھے. کیوں؟ باپ کمائی. پاس آؤٹ کیا، نوکری مل گئی، چلے گئے کراچی. صاحب ایک دن ان کے پاس ملنے کے لیے ان کے فلیٹ پہ چلا گیا، تو مجھے میسج کیا کہ پاپا وہ میں نے موٹر سائیکل لی ہے، وہ 1,20,000 روپے کی، پتہ نہیں کون سی، کیا 125 پتہ نہیں کیا. ہاں وہ لی ہے. میں نے کہا ماشاءاللہ بھائی، مولا اور دے، بڑی اچھی بات ہے. اولاد کو خوش دیکھ کر والدین کو خوشی ہوتی ہے. میں نے کہا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. اچھا، میں مہینے ڈیڑھ کے بعد جب گیا تو دیکھا صبح
اور کھڑکی سے نیچے دیکھا اس کو، مڈ گارڈ کو بڑا پالش کر رہا ہے، پانی وانی اس کے ٹائر یہ وہ سب، ہاں وہ بالکل تیار کر کے. میں نے کہا کتنا عرصہ ہوا ہے؟ کہا 2 مہینے ہو گئے. میں نے کہا ابھی تک تو اس پر مکھی بھی نہیں بیٹھی. کہا نہیں میں بیٹھتا ہوں لیکن مکھی کو بیٹھنے نہیں دیتا. اور کریں، میں وہیں پہ سمجھ گیا کہ آپ کمائی اور باپ کمائی میں کیا فرق ہے. تو بھائی اللہ تم سے آپ کمائی چاہتا ہے، باپ کمائی نہیں چاہتا. دین آباء و اجداد والا اللہ کو قبول ہی نہیں ہے. خود پڑھو، خود سمجھو، خود حاصل کرو، یہ ہوتا ہے آپ کمائی. بات گھبرا تو نہیں گئے آپ لوگ کہ پتہ نہیں کہاں سے اس مولوی کو پکڑ کے لے کے آئے ہو ہیں؟ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی ہماری یوتھ کو ضرورت ہے. یہ وہ چیزیں، وہ مسائل ہیں. غور کریں تو دین شناسی لازمی ہے. دین شناسی، جب دین شناسی آتی ہے نا تو ہرملا سے ہر بنتے دیر نہیں لگتی. یار یہ میرا جملہ سینے پہ لکھنے جیسا ہے. دین شناسی جب آتی ہے تو ہرملا سے ہر بنتے دیر نہیں لگتی. غور کریں. لیکن دین شناسی لازمی ہے. خدا ہے، مانتے ہیں؟ دیکھا ہے؟ مانتے ہیں نا؟ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے. دنیا میں مختلف اسکولز آف تھاٹ ہیں. یہ زیادہ لمبا واقعہ نہیں ہے لیکن غور کیجئے گا. ایک دن بغداد کی بازار میں ایک ایتھیسٹ آ گیا. ایتھیسٹ کہتے ہیں ملحد کو، جو کسی کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے نا، ملحد کسی کو نہیں مانتا. وہ ایتھیسٹ آ گیا، سارے مسلے کھڑے تھے. مسلے سمجھتے ہیں نا، مسلمان، سارے کے سارے مسلمان کھڑے تھے. ٹھیک ہے، اچھا یہ بیچ میں آ کے کھڑا ہو گیا. اللہ کو مانتے ہو؟ مانتے ہیں، کیسے نہیں مانتے. اچھا تو میرے 2-3 سوال ہیں، اب تم اپنی توحید کو تھوڑا سا میرے لیے واضح کرو، ڈیفائن کرو. ٹھیک ہے؟ کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مانتے ہیں خدا کا، ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تو خاندانی مسلمان ہیں. ہاں کیونکہ خاندانی باپ کمائی والا تو تھے، تو مسلمان دیندار تھے. اب دین شناس کتنے ہیں یہ دیکھیے گا. ملحد آ گیا. غور کیجئے گا، اگر یہ سوالات سنیں اور جواب نہ سن پائے تو بھائی صاحب میری ذمہ داری نہیں ہے. غور کیجئے گا. اس نے پہلا سوال اٹھایا، سورا مجمع اکٹھا ہو گیا. اب ایک 60 سال کا 65 سال کا ملحد بڈھا بیچ میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، تم لوگ کہتے ہو کہ خدا حاضر و ناظر ہے. ہاں بالکل ہے، مانتے ہیں. ہاں اینما یوجہو فثم وجہ اللہ. ہاں تم لوگ کہتے ہو نا کہ خدا حاضر و ناظر ہے. ٹھیک ہے، جو بھی دیکھتا ہے اس کی ڈیفینیٹلی آنکھیں ہوں گی. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جو بھی دیکھنے والا ہے اس کی آنکھیں ہوں گی، اور اگر آنکھیں ہوں گی تو چہرہ بھی ہوگا. چہرہ ہوگا تو وہ تو کسی ایک ڈائریکشن میں ہوگا، باقی ڈائمنشن کہاں پہ جائیں گی؟ وہ تو ایک ہی طرف. میں دیکھ رہا ہوں، مثال کے طور پر، گھبرائیے گا نا، ابھی پیچھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں اگر آپ کو کہوں کہ ذوالجناح پر کوئی سوار ہے تو وہ تو میں دیکھ رہا ہوں. آپ تو وہ دیکھ رہے ہیں جسے میں نہیں دیکھ رہا. یار میں کیوں؟ اس لیے کہ جس کے آنکھیں ہوتی ہیں اس کا کوئی چہرہ ہوتا ہے. بھائی آپ عین اللہ کو مانتے ہو، وجہ اللہ کو مانتے ہو، لسان اللہ کو مانتے ہو، ید اللہ کو مانتے ہو نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آنکھیں ہیں تو اینی ہاؤ ان کا چہرہ بھی ہوگا. اب چہرہ ہے تو وہ کسی ایک سمت میں ہوگا، باقی 3 ڈائمنشن کہاں جائیں؟ تو کیسے کہتے ہو کہ حاضر و ناظر ہے، سب کو دیکھ رہا ہے؟ ہاں اس کا نور ہر جگہ پہ ہے. کیسے اس کا نور ہر جگہ کو اپنی لپیٹ میں رکھے ہوئے ہے؟ اب یہاں پر پورا دین ہو گیا، دین پورا ہو گیا. وہ جو خدا کو مانتے تھے نا، ان کا دین
ہاں کیوں؟ اس لیے کہ وہ دین ابوی تھا، دین نبوی تھا ہی نہیں. ہاں وہ تو باپ دادا والا دین تھا نا. ہاں تو وہ باپ کمائی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ تو وہیں پہ پورا ہو گیا. اب پریشان، حل، واہ کیا سوال کیا. اب کیا سوال کیا کہنے کی ضرورت نہیں، جواب دو نا. ہاں جواب تو وہ دے گا جو دین شناس ہوگا. دیندار تو تھے، ان کے ہاتھ کا کھانا پینا سب حلال تھا، لیکن کیونکہ دیندار تھے، لیکن دین شناس. سوال ذہنوں میں رہے، اسپیشلی میرے جوانوں کے، بچوں کے، ٹھیک ہے. ہاں اور میں بزرگوں سے معذرت کرتے ہوئے، اسپیشلی جو میری رینج میں آتے ہیں نا، وہ تھوڑے سے ایکٹیو ہو کے بیٹھ جایا کریں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اوپنر اچھے ہوتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے. ہمارے اسلام کے ساتھ ایسے ہی ہوا تھا، اوپنر اچھے نہیں تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں ابھی تو باتیں ہوں گی کہاں. غور کریں جو بات کرنے جا رہا ہوں. توجہ. پہلا سوال دینداروں سے، مسلمانوں سے، ٹھیک ہے. میرا دوسرا سوال، ہر چیز کا کوئی بنانے والا ہے تو خدا کا بنانے والا کون ہے؟ قابو؟ دیندار سارے کے سارے اب کہاں جائیں گے؟ لو ہے، ٹھیک ہے. دیندار تو تھے، دین شناس نہیں تھے. یار ملحد نے بات تو بڑی کی ہے. اب یہ اسٹائل بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دونوں سوال سمجھ میں آ گئے؟ میں بچوں سے پوچھوں گا. ہاں ٹھیک ہے. کیا کہا؟ ہر چیز کا کوئی بنانے والا ہے تو خدا کا بنانے والا کون ہے؟ ٹھیک. اور تیسرا سوال، تم لوگ کہتے ہو کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ سوتا ہے، ہاں نہ اونگیں آتی ہیں، ہاں نہ جھٹکے آتے ہیں، تو پھر ایکٹیو ہی ایکٹیو ہے نا. تو ابھی کیا کر رہا ہے؟ ابھی کیا کر رہا ہے؟ جواب دو. اپنا خدا بچا کے دکھاؤ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہی تو مسئلہ تھا. یزید کے پاس دین تھا، وہ دین دار ضرور تھا، دین شناس ادھر تھا ادھر نہیں تھا، ٹھیک ہے. جو دین شناس ہوتا ہے وہی دین بچاتا ہے. یار میں نے بات کہہ دی ہے، میں نے ساری بات کہہ دی ہے. دین دار نہیں بچا سکتے، دین شناس جو اپنا دین نہیں بچا پاتا، ارے وہ خدا کا دین کہاں سے بچائے گا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ غور کریں. سوال ذہن میں آ گئے؟ کتنے سوال تھے؟ اچھا پہلا سوال، اس کو تھوڑا سا ریویژن لازمی ہے تاکہ میرے بچوں کے ذہنوں میں سوالات بیٹھ جائیں اور پھر میں جواب دیتا ہوں. میں کون ہوتا ہوں جواب؟ جو وارث تھے جواب تو انہوں نے دیا ہے، ٹھیک ہے. تو دینداروں کو آپ نے دیکھ لیا. پہلا سوال ملحد کا، ایتھیسٹ کا کیا تھا؟ خدا اگر حاضر و ناظر ہے تو اس کا نور چاروں طرف کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کسی ایک سمت دیکھے گا، ایسا ہے. اچھا دوسرا، ہر چیز کا کوئی بنانے والا ہے، خدا کا بنانے والا کون ہے؟ نمبر 3، اب بھی خدا کیا کر رہا ہے؟ وہ جتنا مجمع تھا دینداروں کا، ان میں ایک دین شناس بھی تھا جو 11 سال کا تھا، نام موسیٰ کاظم تھا. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. ان دینداروں میں ایک دین شناس بھی تھا، 11 سال کا. آگے بڑھا کیونکہ وہ تو دیکھ چکا تھا دینداروں کو، ہاں ان کو حال کا تو پتا چل گیا. تو اب تو دین شناس ہی بچائے گا نا دین کو. تو دیندار کیا بچائیں گے؟ وہ تو اپنی پگڑی نہیں بچا سکتے بیچارے. ٹھیک، 11 سال کا میرا امام آگے بڑھا اور ملحد کو کہنے لگا، پہلا سوال دوہرا. اس نے کہا کہ جب اللہ ہر جگہ اللہ حاضر و ناظر ہے تو آنکھیں ہوں گی تو چہرہ ہوگا تو کسی ایک سمت میں ہوگا، باقی سمتیں
تو اس کا نور کیسے سب پر محیط ہے؟ امام نے کہا چراغ لے کے آؤ، چراغ لایا گیا۔ امام نے پوچھا بتا اس کا نور کدھر ہے؟ ادھر ہے، ادھر ہے، ادھر ہے، ادھر ہے۔ کہا وہ تو چاروں طرف ہے۔ کہا یہ بھی تو نور دے رہا ہے نا، تو اس کا بھی ایک طرف ہونا چاہیے۔ کہا نہیں۔ تو میرے امام نے جواب دیا جسے تو نے بنایا اس کا نور تو چاروں طرف ہے، اور جس نے تم کو بنایا اندازہ کر اس کا نور کیسے؟ نور علی نور ہے۔ اچھا پہلا سوال۔ دوسرا، اب یہ ملحد پریشان، لوہ دیوس، ٹھیک ہے، پھنس گیا، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ دینداروں سے تو کچھ ہو ہی نہیں رہا تھا، اب تو دین شناس آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال، کہا جی دوسرا سوال قبلہ سائیں یہ تھا، اب ٹون چینج ہو گئی، اب ٹون چینج، ہاں قبلہ سائیں دوسرا سوال یہ تھا کہ ہر چیز کا کوئی بنانے والا ہے، تو خدا کا بنانے والا کون ہے؟ تو امام نے کہا گنتی آتی ہے؟ ہاں بتاؤ، 10 تک بتاؤ۔ کہا 1 2 3 10 تک گنتا گیا۔ امام نے کہا یہ 2 کہاں سے نکلے؟ کہا 1 سے، 3 کا وہ بھی 1 سے، 4 کا وہ بھی 1 سے، 9 کا وہ بھی 1 سے۔ کہا اب بتا یہ 1 کہاں سے نکلا؟ کہا نہیں، سب 1 سے نکلے ہیں اور 1 کہیں سے نہیں نکلا۔ او امام نے کہا جب تیرا 1 کہیں سے نہیں نکلا تو میرا 1 کا بنانے والا کہاں؟ تیسرا سوال کا سائیں، وہ تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، سوتا ہی نہیں ہے، تو پھر ابھی کیا کر رہا ہے؟ میرا امام مسکرا کے کہتا ہے میرا خدا اس وقت 11 سال کے معصوم کے ہاتھوں 60 سال کے بوڑھے کو ذلیل کر رہا ہے۔ یہ ہوتی ہے دین شناسی۔ خدا اور اہل بیت تم سے دیندار نہیں مانگتے، ہاں دین شناسی مانگتے۔ اب یہ دین کیا ہے کل اس پہ گفتگو ہوگی۔ میرے دوستو بڑی محنت کی ہے اس دین کو بچانے کے لیے محمد کی بیٹیوں نے، بڑی محنت کی ہے، علی کی بہو بیٹیوں نے بڑی محنت کی ہے۔ ہاں عزاداران امام، جب سادات کو بازار کی طرف لے کے آیا گیا تو مقاتل نے لکھا ہے بازار حمیدیہ کا دروازہ دیکھ کر میرا غریب کہتا ہے یا لیتنی لم تلدنی امی، سجاد شام سے پہلے مر کیوں نہیں گیا۔ عزاداران امام، مقاتل کا بڑا عجیب سا ایک واقعہ ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ آل محمد کو اس جگہ پہ کھڑا کیا گیا جہاں پہ ترک و تغلم کی کنیزیں فروخت ہوتی تھیں۔ اس بھرے مجمع میں جب محمد کی بیٹیوں کو کھڑا کیا گیا، اس بھرے مجمع میں ایک مومن شخص تھا جس کی نگاہ میری چھوٹی زہرا پہ پڑ گئی۔ یہ دیکھ کر فوراً دوڑتا ہوا گھر پہنچا، بیوی سے کہا تیری مراد پوری ہو گئی۔ کہا کیسے؟ کہا آج کچھ قیدی آئے ہیں، ان میں ایک چھوٹی سی بچی ہے جو ہماری آقا زادی کے کام کی ہے، چل جلدی کر۔ اس نے چادر پہنی، واہ زینب تیری غربت ہے، اس نے چادر پہنی، شوہر کے ساتھ بازار میں آ گئی۔ شوہر کے ساتھ جیسے ہی بازار میں آئی، میری چھوٹی آقا زادی پر نظر پڑی، قریب جا کے کہتی ہے بچی میں تمہیں خرید کرنا چاہتی ہوں، ایسے گھرانے بھیجوں گی ساری زندگی دعائیں دیتی رہو گی۔
بس یہ سنا میری آقا زادی پھپھی سے لپٹ کے کہتی ہے پھپھی اماں کیا بابا نے سکینہ کے بیچنے کا وعدہ بھی کیا تھا؟ کہا نہیں بیٹا، کہا یہ عورت مجھے خریدنا چاہتی ہے۔ علی کی بیٹی آگے بڑھی، کہا کیا کہتی ہو؟ کہا میں اس بچی کو خرید کرنا چاہتی ہوں۔ میری آقا زادی نے کہا اسے خرید کر کے تو کیا کرے گی؟ میری آقا زادی کو جب یہ کہا تو وہ مومنہ کہتی ہے مدینے میں میری ایک آقا زادی رہتی ہے، میں اس کے پاس قرآن پڑھتی تھی، میں نے اسے کہا تھا میری شادی ہو جائے گی، مجھے جو بچی پیدا ہوگی وہ تیری کنیزی میں دوں گی، لیکن اللہ نے مجھے بیٹی نہیں دی، میں نے سوچا یہ بچی بھیج دوں گی۔ یہ کہنا تھا یا علی کی بیٹی نے تڑپ کے کہا ام حبیبہ اب زینب کنیزیں رکھنے کے قابل نہیں رہی۔ بس یہ کہنا تھا۔ ام حبیبہ تڑپ کے کہتی ہے او قیدان نہیں دینا نہ دے، لیکن میری آقا زادی کا نام بازار میں تو نہ لے، کجا زینب کجا شام۔ بس یہ کہنا تھا۔ یا ایک مرتبہ قریب بلایا، کہا نزدیک آ، اگر مجھے اتنا بتا زینب اگر تیرے سامنے آ جائے پہچانے گی؟ کہا میں نے ساری زندگی بچپنا میری آقا زادی کے زند پہ قدموں میں گزارا ہے، میں کیسے نہیں پہچانوں؟ بس یہ کہنا تھا یا میری آقا زادی نے چہرے سے بال ہٹائے کہا پہچان میں کون ہوں؟ بس یہ دیکھا، پوچھا وہ کون؟ کہا میری چھوٹی بہن۔ کہا وہ کون؟ کہا اصغر کی ماں۔ کہا وہ کون؟ کہا اکبر کی ماں۔ کہا یہ کون؟ کہا یہ وہ ہے جسے حسین نمازوں میں مانگتا تھا۔ ارے یہ کہنا تھا، زمین پر گری، اٹھ کے کہتی ہے بس اتنا بتا دو عباس زندہ ہے یا مر گیا؟ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ بار الہ صدقہ محمد اور آل محمد کی عزت و عظمت کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جن مومنین کی دعائیں میرے ذمے ہیں پروردگارہ ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ جو مومنین یہاں پر تشریف فرما ہے یا جو کوئی کسی وجہ سے نہیں پہنچ پائے، خدایا میرے سامنے میرے احباب، میرے دوست، میرے محسن، میرے چھوٹے، میرے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، خدایا جو حاجتیں لے کے آئے ہیں تجھے ان پھٹی چادروں کا واسطہ خدایا ہماری ساری حاجتوں کو برآوردہ فرما۔ پروردگارہ شریف مانگ نہیں سکتے، شریفوں کے سوال ان کے آنکھوں میں رہ جاتے ہیں۔ خدایا تجھے فاطمہ زہرا کے آنسوؤں کا واسطہ ہماری انکہی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پروردگارہ سب سے بڑی دعا وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل، خدایا ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے ظہور کے لیے زمینہ بنانے والوں میں شمار فرما۔ پروردگارہ جو علیل و بیمار ہیں، جن کی جھولیاں خالی ہیں، جو مجھے دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، پروردگارہ ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ ہم سب کو امام کے حقیقی پیروکاروں میں شمار فرما۔ جیسا حبدار بنایا ہے ویسا نمازی ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا وتقبل دعا بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ ایک چھوٹی سی لحد دیکھو بنا کر عابد، ایک چھوٹی سی لحد دیکھو بنا کر عابد، ایک چھوٹی سی لحد دیکھو بنا کر عابد، ایک چھوٹی سی لحد دیکھو بنا کر عابد۔ خون رویا ہے خون رویا ہے سکینہ کو سلا کر عابد، ایک چھوٹی سی لحد دیکھو بنا کر عابد۔ کیسے بابا نے اٹھایا تھا بدن اصغر کا، کیسے بابا نے اٹھایا تھا بدن اصغر کا، اٹھ نہ پایا ہے اٹھ
نہ پایا ہے سکینہ کو اٹھا کر عابد ایک چھوٹی سی لحد دیکھو بنا کر عابد ایک چھوٹی سی لحد دیکھو بنا کر عابد کیسے بابا نے اٹھایا تھا بدن اصغر کا کیسے بابا نے اٹھایا تھا بدن اصغر کا اٹھ نہ پایا ہے اٹھ نہ پایا ہے سکینہ کو اٹھا کر عابد ایک چھوٹی سی لحد دیکھو بنا کر عابد اے مسلمانوں تمہیں اپنا ستائے گی صدا اے مسلمانوں تمہیں اپنا ستائے گی صدا بولے تربت میں بولے تربت میں سکینہ کو سنا کر عابد ایک چھوٹی سی لحد دیکھو بنا کر عابد ہے زینب ورد موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہے زینب ورد موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہے زینب ورد موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہے زینب ورد موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہے زینب ورد موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی نبض در کے میدان نبض در کے میدان ٹکرا مرے دی رہ گئی ہے زینب ورد موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہے زینب ورد موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہے زینب ورد موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہے زینب ورد موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی نہ حسین کمارے واسطائے کل بھیڑی دائے آسرائے ورد قاتل کو ہے ورد قاتل کو من تھا کر دی رہ گئی ہے زینب ورد موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی ہے زینب ورد موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی نبض در کے میدان نبض در کے میدان ٹکرا مرے دی رہ گئی ہے زینب ورد موت دیا گھڑیاں گھڑے دی رہ گئی نہ حسین کمارے واسطائے کلی بیڑی دائے آسرائے ورد قاتل کو ہے ورد قاتل کو ملتا